تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم مہر کے اوپر گفتگو کی تھی، تو دو ایک باتیں رہ گئی تھی. میں نے سوچا آج تھوڑا سا ریویو کر کے وہ دو ایک باتیں بھی بیان کر دی جائیں. مہر کا مضمون ہم نے اچھا خاصا مضمون سمجھ لیا ہے. دو ایک باتیں رہ گئی تھیں، وہ میں پہلے بیان کر دوں، اس کے بعد پھر ہم دوسرا مضمون شروع کریں گے جو سبجیکٹ ہے جہیز. ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نکاح کے جائز ہونے کی 3 شرائط میں نے بیان کی تھی. میں دوہرا رہا ہوں. تو پہلی شرط تو یہ تھی کہ مہر ادا کرنا چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ مہر کیوں ادا کرنا ہے، تاکہ نکاح کے معاملے کو ایک سنجیدہ معاہدے کی حیثیت حاصل ہو جائے. شادی کو لڑکوں کا کھیل نہ سمجھا جائے. اور تیسری بات یہ کہی تھی کہ نکاح جائز ہونے کی تیسری شرط یہ کہ اس سے مقصود عورت کو اپنی حفاظت حمایت میں لینا ہے، نہ کہ وقتی طور پر شہوت رانی کر کے محض اپنی جنسی بھوک کو پورا کر لینا ہو. یہ 3 ہم نے شرطیں آخر میں بیان کی تھی. تو میں نے جب آگے اور بھی تھا، لیکن اس وقت ہمارا ٹائم تو 1 گھنٹے کا ہے تو ختم ہو گیا تھا. تو مہر کی ادائیگی کے ساتھ نکاح کے ساتھ مہر کی ادائیگی ہوگی، لیکن سچویشن سیدھی بعض وقت نہیں ہوتی. نکاح کے وقت اس میں کچھ نہ کچھ ٹیڑھا پن شروع ہو جاتا ہے، کچھ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو جب مسائل کھڑے ہو جائیں تو نکاح بھی ہو رہا ہے اور مہر کا فرض بھی ہے، تو قرآن اس کا حل بتاتا ہے. کمال کی بات یہ ہے کہ اگر ایسا ہو تو کیا کرنا چاہیے. مثال کے طور پر میں آگے جا کے اس کو سمجھاؤں گا. مثال کے طور پر نکاح ہو گیا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یعنی اسلام کے اندر یہ کہ وہ لڑکی جو ہے وہ دوسرے کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے اور دولہا صاحب باہر مردوم بیٹھے ہوتے ہیں اور نکاح مکمل ہو جاتا ہے. اگر کوئی ایسی سچویشن ہو جائے کہ لڑکا کہ مجھے نہیں یہ شادی پسند نہیں ہے، نکاح ہو چکا ہے، مہر طے ہو چکا ہے، اسے کچھ اطلاعات ملی یا اس کی پسند نہیں تھی، مان لیجئے جو پسند تھی وہ سامنے آ گئی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اب لڑکا جو ہے طلاق دے رہا ہے، رخصتی سے پہلے طلاق ہو رہی ہے. تو اس صورت میں مہر کی کیا سچویشن ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بہت صاف الفاظ میں بیان کرتے کہ ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا. اس میں ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236. دیکھیں 236 ہم پڑھیں گے. مل گئی 236؟ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال ہے یہاں سے شروع ہوتی للذین یولون من نسائہم. نہیں اچھا کہاں سے شروع؟ لا جناح علیکم. ہاں یہیں سے ہونا چاہیے. لا جناح. 230 میں 26 پڑھ رہا ہوں. میں بہت پیچھے جا رہا تھا. ہاں بالکل. ہاں پڑھیے لا جناح پڑھیں. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفردوا لهن فریضہ ومتعوهن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ متاعا بالمعروف
حقا علی المحسنین. تو ترجمہ ہی پڑھ بھی لیں. اور اگر تم عورتوں کو اس صورت میں طلاق دو کہ ان کو ہاتھ لگایا اور نہ ان کے لیے متعین مہر مقرر کیا ہو تو ان کے مہر کے باب میں تم پر کوئی گناہ نہیں، البتہ ان کو دستور کے مطابق دے دلا کر رخصت کرو. صاحب وسط اپنی وسط کے مطابق اور غریب اپنی حالت کے مطابق یہ بھلے لوگوں پر حق ہے. سمجھے آئی بات کچھ؟ جی جی، جیسے کہ آپ نے بیان کیا کہ ابھی بات آگے بڑھی نہیں تھی، اس سے پہلے ہی جو ہے یہ ضرورت پیش آ گئی، تو وہی چیز اس میں بتا رہے ہیں. تو اس وقت کیا ہمیں کرنا ہوگا؟ دولہا نے طلاق دینا ارادہ کر لیا اور اپنی بیوی کو چھونے سے پہلے، تو اس کو مہر کی بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ مہر کے بارے میں؟ مہر تو یعنی فرض نہیں ہوا، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو اگلے حصے میں آیت کے جو میں سمجھ رہا ہوں یہ ہے کہ کچھ تھوڑا بہت اس کو یعنی کمپنسیٹ کی صورت سے کرنا چاہیے. منیب آپ کیا سمجھے اس سے؟ اپنی اس کے پوزیشن کے لحاظ سے. جی جی، میرے خیال سے اس کا مطلب یہی ہوا کہ اگر چھونے سے پہلے ان کو طلاق دے دیں اور اگر اس وقت مہر ادا نہیں کیا ہو یا طے نہیں کیا ہو، مجھے لگتا ہے اس کے شاید مطلب ہے، تو پھر اس کے بجائے کمپنسیشن دینا چاہیے مہر کے بجائے. لیکن اس پہ شاید غور کرنا پڑے گا. اگر مہر پہلے سے ادا کر دیا ہو تو وہ شاید الگ آیت میں کچھ لکھا ہوگا کہ اس مہر کا کیا کرنا اگر پہلے سے ادا کر دیا ہو. یہ مجھے لگتا ہے یہ آیت اس سچویشن میں ہے جب مہر اس وقت ادا نہیں کیا گیا ہو. محمود بھائی آواز نہیں آ رہی آپ کی. اور پھر میوٹ ہو گیا. ہاں اب جی اگر مہر طے نہیں ہوا ہے تو آپ کچھ دے دیں اسے اپنی حیثیت کے مطابق. اگر مہر طے ہو گیا ہے تو then you have to pay half of it. دوسری آیت کے اندر ہے جس کے اندر تفصیل جی ہاں صحیح کہہ رہے 237 میں ہے اگر طے کر دیا ہو تو آدھا مہر ادا کرنا ہوگا. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں تو یعنی یہ لب لباب اس کا یہ ہے کہ شادی ہوئی، نکاح ہوا، ہر چیز طے ہو گئی اور ایک دم اطلاع ایسی ملی دولہا صاحب کو کہ انہوں نے کہا میں رخصتی نہیں کرتا، میں طلاق دے رہا ہوں. رخصتی تو کر لی ہے اور رات کو چھونے سے پہلے خیال آیا کہ نہیں میں تو اس کو طلاق دوں گا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے اس کو چھوا بھی نہیں ابھی، تو ایسا ہے تم طلاق دے رہے ہو تو دے دو، لیکن ایسا ہے کہ اگر تم اس کا جو مہر ہے اس کا آدھا دے دو اور بہتر ہے کہ پورا دے دو. اور اگر مہر طے نہیں ہوا ہے تب بھی آپ کو مہر طے کر کے اس کو ادا کرنا ہوگا. تو مہر کی حیثیت ایسے حالات میں جبکہ نکاح ہو چکا ہے، سب کچھ طے ہو چکا ہے، لیکن لڑکے کو کوئی اطلاع ملی یا اس کی ضرورت ایسی تھی، اس نے کہا مجھے یہ شادی پسند نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر تمہیں مہر تو ادا کرنا ہی پڑے گا چاہے کچھ ہو. اور اس لیے بھی یہ نا کہ دیکھیں اگر آج کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، کیا بات، بہت ہی گڑبڑ ہے. نہیں ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے، بولیں. ہاں لائٹ اصل میں غائب ہو گئی، اس کا بلب فیوز ہو گیا ہوگا. اصل میں وہ نہیں بلب فیوز نہیں ہوا، یہ لائٹ کی چکر سے جس سے ہم ابھی ٹی وی پہ ہمیں بھی مشکل ہوئی. اچھا
میرے خیال ہے. چلو ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو حل کر لیں. اچھا ایک اور بات جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ کیا ہوتا ہے، بڑے غور سے سنیں اس کو، کہ شادی ہو گئی، پہلی رات کو میاں بیوی تعلقات ہو گئے، تو بیوی خوشی کے اندر مہر معاف کر دیتی ہے. میں نے مہر معاف کیا آپ کو. قرآن اس کے سخت خلاف ہے. قرآن کہتا ہے کہ نہیں، یہ مہر معاف ہونے والی چیز نہیں ہے. ابھی اس کے لیے ایک پروسیجر ہے اگر تمہیں معاف کرنا ہے تو. جس طرح آپ کا نکاح صرف زبان سے کہنے سے نہیں ہوا، بلکہ اس کے لیے قاضی اور 2 گواہ شامل تھے اور انہوں نے باقاعدہ رجسٹر میں دستخط کیے ہیں. تو یہ مہر بھی جو ہے یہ ایک ڈاکومنٹری رائٹ ہے وائف کا، ڈاکومنٹری رائٹ. وہ زبان سے خالی معاف نہیں ہو سکتا. جی بولیں. تو وہ مہر تو دے چکا ہے آلریڈی. نہیں جو مہر نہیں دیا نا. تو اور مہر تو نہیں اکارڈنگ ٹو دا شریعت جو قرآن کی آیت ہے پہلے دے چکا ہے، اب وہ واپس کر رہی ہے. تو نہیں واپس نہیں کر رہی. نہیں ابھی واپس کرنے کا لفظ نہیں ہے. تو اگر پورا کانٹریکٹ جو ہے پورا ہو گیا، پیسے دے دیے اور باقی جو نکاح کی چیزیں تھیں وہ بھی پوری ہو گئیں، تو اب تو واپس ہی کرنا ہوگا نا، کیونکہ اب بہت صحیح، بہت عمدہ بات کہی آپ نے. لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو پورا الٹا سیدھا کر دیا گیا ہے. حالانکہ یہ قرآن کے اندر ڈائریکشن ہے کہ اس کو اس طرح پورا کرنا جو ہم پڑھ چکے ہیں لاسٹ ٹائم اور آج دوہرا بھی رہے ہیں کہ اس کو چھونے سے پہلے. لیکن عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سب کانٹیننٹ انڈیا کے مولویوں نے وہ معجل و غیر معجل کا نئی چیز ایجاد کی ہوئی ہے. اس سے کیا ہے، آدھا دے دیا، آدھا آن ڈیمانڈ. اس کا حلیہ بگاڑ دیا ہے. قرآن ایک سیدھی بات کہتا ہے، چھونے سے پہلے مہر ادا کر دو، بس ختم. لیکن ہمارے یہاں چونکہ یہ معجل غیر معجل کا چکر بھی ہے، تو خاتون جب آتی ہیں چاہے وہ پہلی رات ہو چاہے دوسری رات ہو، وہ کہتی ہیں میں نے مہر معاف کیا. یہ کوئی بھلائی نہیں ہے. قرآن اصل میں اس کے اوپر یہ انسسٹ کر رہا ہے، یہ تم نے کوئی بھلائی نہیں کی، تم نے بہت بڑا نقصان کیا اور اگینسٹ دی انسٹرکشن آف اللہ یو آر ڈوئنگ اٹ. اللہ قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارا جو مہر تمہیں دیا گیا ہے، تم اگر چاہو، جیسا کہ یہ تمہاری ملکیت ہو جاتی ہے، تم اگر چاہو تو اس میں سے میاں کے ساتھ شیئر کرا سکتی ہو. وہ اس میں پھر استعمال کر لے، مزے لے. شیئر ٹوٹلی معاف نہیں کر سکتے آپ. یہ چونکہ یہ تو ڈاکومنٹری رائٹ ہے جس میں قاضی نے اور 2 گواہوں نے دستخط کی ہیں. آپ اکیلے میں کہہ کہ میں نے معاف کیا، یہ نہیں ہو سکتا. یہ غلط طریقہ ہے. اچھا پہلے میں اس بات کو واضح کر دوں کہ اگر بیوی چاہے تو وہ شیئر کرا سکتی ہے. تو سورہ نساء کی آیت نمبر 4/4 پڑھیں ذرا اس کو. سورہ نساء کی آیت نمبر 4. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً جی. وَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ
नफ्सन फकुलूहु हनियाम मरियाम, और इन औरतों को उनके मेहर दो मेहर की हैसियत से, बस अगर वो उसमें से तुम्हारे लिए कुछ छोड़ दें अपनी खुशी से तो तुम उसको खाओ कि वो तुम्हें रास और साजगार है। जी, मैं पढ़ता हूँ इसको और मैं समझाता हूँ आपको। वआतू निसा सदुकातिहिन्ना नेहला, और दिया करो अपनी औरतों को उनके मेहर खुशी खुशी। पहली बात तो ये कहा। फाइन तिबना लकुम अन शैइन मिन्हु, फिर अगर वो बख्श दें तुम्हें कुछ इससे खुशी के साथ, पूरा मेहर नहीं है, मेहर में से अगर वो शिरकत करवा लें तो खुशी के साथ वो करें, तो फिर फकुलू हनियम मरिया, तो खाओ उसे लज्जत हासिल करते हुए, खुशगवार समझते हुए। मैंने इससे ये नतीजा निकाला है, और इससे पहले जो आयत पढ़ी गई है कि औरत को ये इजाजत नहीं है कि वो अपना मेहर माफ कर दे। अगर उसे माफ करना है तो डॉक्यूमेंट्री आर्टिकल तैयार करना पड़ेगा, जिस तरह निकाह हुआ है और मेहर तय हुआ है काजी के मौजूदगी में और दो विटनेस की मौजूदगी में, तो अगर उसे माफ करना है तो इस तरह एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा उसको, तब वो माफ होगा, वरना नहीं होता। ये सूरह निसा की आयत नंबर 4 इस बात की गवाही देती है कि आप शेयर तो करा सकते हैं, माफ नहीं कर सकते। तो एक तो ये सिचुएशन थी। इसमें कोई सवाल है तो कर ले, मैं अगली सिचुएशन पे गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। नहीं मतलब हाँ, अक्सर सिचुएशन ऐसे भी होती है कि माली हालात खराब हो जाते हैं, और मैंने देखा कि घरों में जो जेवर रखा गया है, जो दिया गया था एज अ गिफ्ट, वो बेचकर खाया जाता है। अक्सर घरों के अंदर मैंने देखा है जब हालात खराब हो जाते हैं। देखें, इसको आप इस तरह बयान कर रहे हैं कि मेहर में उसको जेवरात दिए गए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और फिर मियाँ बीवी जहाँ रह रहे हैं, कुछ दिनों के बाद हालात खराब हुए, बीवी की खुशी से वो जेवर बिक के घर के हालात दुरुस्त हो सकते हैं, जबरदस्ती नहीं। मियाँ आया रोब मारते हुए, वो जो जेवर दिया था निकालो, मुझे जो कर्ज अदा करना है। तो वो खुशी खुशी लफ्ज कुरान ने इस्तेमाल किए, वो खुशी खुशी दे दे, जबरदस्ती नहीं, वरना अल्लाह ताला की डायरेक्शन के खिलाफ बात हो रही है। और कोई सवाल जो अगला हिस्सा मैं और बयान करना चाह रहा हूँ? नहीं, आप सही कह रहे हैं। इसमें जो ये लफ्ज है ना, तिबना, हाँ, तिबना लकुम, ये कि अगर वो प्लेजेंट तरीके से, खुशी से, विलिंगली, हाँ, ये इसका मतलब है। जो तिबना बिल्कुल, इसमें इस्तेमाल हाँ, किया गया ना लफ्ज, तिबना लकुम, अगर खुशी से वो आपको उस पे से देना चाहें, हाँ, उसमें से क्योंकि वो उनकी अपनी वो पोजेशन है। उसकी हाँ, उनकी मिल्कियत है, वो, मिल्कियत हाँ, पोजेशन उसकी है अपनी प्रॉपर्टी है। जी। वो ये नहीं कहते हाँ चलो मैंने माफ किया, माफ करने का हाँ, नहीं है, वो तो नहीं, उनकी है, उनका लीगल राइट है। माफ करने का नहीं, ये डेट नहीं है, ये उनकी पोजेशन है। अगर उस पोजेशन से वो कुछ आपको दें खुशी तो खुशी खुशी खुशी, तो वो आप एक्सेप्ट कर लें। नहीं। जैसे महमूद भाई ने कहा कि अगर हालात ऐसे खराब हो जाएं जिसमें जरूरत पड़ जाए कि भाई अब माली मदद की जरूरत है, तो बीवी शान से बैठ के गुफ्तगू करे कि बेगम ऐसा ऐसा हो रहा है, अगर तुम मेरी मदद कर दो। लेकिन उसको बड़ा हम्बिल एंड रिक्वेस्टिंग होना पड़ेगा ताकि बीवी विलिंगली करे। लेकिन हमारे ये होता नहीं है।
ہم ہر چیز الٹی کرنے پہ تیار ہیں مسلمان، نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، لیکن اللہ کی دیے ہوئے قوانین کی پابندی نہیں کرتے. تو یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی نا. جی کریں، سوال کریں. تو اس صورت میں ایک آدمی نے زبردستی آ کے لے لیا اور جو بھی کرنا تھا اسے کر دیا، تو اب مہر، یہ کیا شادی ٹوٹ گئی؟ ایک شق ٹوٹ گئی، اس کی، اس شادی کا کیا ایک شرط جو تھی وہ ٹوٹ گئی. ٹھیک. ایک ٹرانسگریشن ہے کانٹریکٹ کا، ایک ٹرانسگریشن ہوا ہے. ہاں، یہ بڑی بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ ساری باتیں میں نے اس لیے کی ہیں لاسٹ ٹائم سے اور اب بھی، کہ جو نکاح ہوا ہے وہ جائز ہو جائے، جو اولاد ہو وہ جائز اولاد ہو. کیونکہ اگر اللہ کے دیے ہوئے قوانین کے مطابق آپ کا نکاح نہیں ہوا ہے اور آپ اس کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، تو آپ بڑے ترم خواہ ہیں، آپ بچوں پہ بچے پیدا کر رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بچے جو ہیں یہ جائز ہوئے نہیں ہوئے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. آگے بڑھیں. ہاں، اس میں ایک چیز سامنے یہ آتی ہے کہ جو ابھی آپ نے بیان کیا، میرے خیال میں یہ کافی حد تک کامن ہے ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں. تو ہو سکتا ہے کہ اسی کا رد عمل یہ ہوتا ہو آگے چل کے، کہ یقین وہ تمام چیزیں نہیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہونا چاہیے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کھل کر بات کر سکتے ہیں. میں ذرا دبے الفاظوں میں کہہ رہی ہوں. دبے زبان میں آپ بات کر رہے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر جو افراد کی کردار کی خرابی نظر آتی ہے، اس میں اس چیز کا بھی ایک بڑا حصہ ہے. یہ بہت بڑا حصہ ہے اس کے اندر، لیکن ہم کبھی اس کے اندر غور نہیں کرتے. ہم یہ غور کرنے لگتے ہیں تعلیم اچھی نہیں دی، پیسے والے بہت لوگ ہیں، بچے ان کے آوارہ ہو گئے ہیں وغیرہ، دوسرے اور فیکٹر کے اوپر نظر رکھتے ہیں، لیکن اس پہ نظر نہیں جاتی. جی، اور اس پہ نظر جانی چاہیے. آگے بڑھیں. جی. ایک میں بیان بھی کر چکا تھا لاسٹ ٹائم، لیکن میں اس دفعہ تھوڑا سا تفصیل سے بیان کروں گا کہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک بیوہ ہے، اس کے جو ایک بچے ہیں، تو کہ مسٹر اے یا بی کو ترس آیا کہ میں شادی کر لوں اس سے. وہ شادی کر لیتے ہیں، نکاح ہوتا ہے، قانوناً نکاح ہو رہا ہے، تو وہ تمام شرائط پوری کرنی ہوں گی جو ہم نکاح کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. اس کے بیوہ ہونے اور بچوں کی وجہ سے قانون میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ یہ نہ سوچیں کہ میں نے بچوں کی خاطر شادی کی ہے اور ان کے اوپر مجھے اپنا خرچہ کرنا پڑے گا لائف کا، تو مہر کی کیا ضرورت ہے، میں مہر نہیں دیتا. پھر اس صورت میں رضوان بھائی کے بقول پھر کیا ہوگا جب مہر کا انکار کر رہا ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ لیکن میں زندگی بھر یار ان بچوں کو پالوں گا، بیوی کھلاؤں گا، کیا مہر وہر کی چکر تم چلائے ہوا ہے. اسے قطعی علم نہیں کہ یہ، میں نے جیسے شروع میں کہا، وہ 3 شرائط اللہ نے یہ رکھی کہ تمہیں کرنا ہے، ورنہ یہ نکاح نہیں ہوا. اور عام طور سے یہ دیکھا گیا، یہ میں اپنے ذاتی آبزرویشن مشاہدے کے بتا رہا ہوں، کہ جب یہ ایسی شادی ہوتی ہے کہ بیوہ ہے اور 2 بچے ہیں اس کے، تو نہ صرف یہ کہ میاں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ مہر کی ضرورت کیا ہے، بلکہ عام طور سے وہ بیوی اور بچوں کے ساتھ عدل و انصاف نہیں کر پاتا. وہ اس جوش میں شادی تو کر لیتا ہے، نکاح کر لیتا ہے کہ چلو میں ایک سہارا بن جاؤں، لیکن اس سہارے کو اس نے اپنی ذمہ داری قبول کر لی ہے، لیکن عدل و انصاف نہیں کرتا. یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے. تو یہ ایک علیحدہ جرم وہ ہوتا ہے، یہ علیحدہ اللہ کی قوانین کی خلاف ورزی آپ کر رہے ہیں. تو عدل انصاف ہونا چاہیے، مہر اس کا ادا ہونا چاہیے.
یہ دوسری سچویشن جو ہمارے معاشرے میں عام طور سے پائی جاتی ہے. اس پہ کوئی سوال کر سکتے ہیں؟ بات واضح ہو گئی ہے. کلیئر جی. ٹھیک ہے. تو ہم نے مہر کے بارے میں اچھی خاصی تفصیل سے گفتگو کر لی ہے اور یہ پتہ چل گیا ہے کہ اصل میں یہ میاں بیوی بننا بہت آسان ہے، لیکن اس کی 2-4 شرطیں ہیں، اسے پوری کرنا ضروری ہے. ان شرطوں کو پورا کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. افلا يتدبرون القرآن